أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده يرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق اللہ. لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہی غالب ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ وہی غالب ہے فوق عبادہ اپنے بندوں پر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ اور وہ بھیجتا ہے تم پر حافظہ نگہداشت کرنے والی یعنی فرشتے بھیجتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء جب آتی ہے احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کی موت توفتہ تو وہ روح قبض کرتے ہیں اس کی رسولنا ہمارے رسول وہم اور وہ لا یفرطون اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ثم پھر ردو لوٹاتے ہیں اللہ اس کی طرف وہ سب لائے جائیں گے. ردو لائے جائیں گے اللہ اللہ کی طرف مولاہم الحق جو ان کا حقیقی مالک مولا ہے. الا خبردار لحکم اسی کے لیے ہے سارا حکم یعنی اسی کا چلتا ہے. هو اسرع الحاسبین اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. قل کہہ دیجئے من ینجیکم کو نجات دیتا ہے تمہیں من سے ظلمات البر والبحر اندھیروں سے خشکی اور طریقے یعنی زمین کے اور سمندر کے اندھیروں سے کون تمہیں نجات دیتا ہے. تدعونہ تو تم پکارتے اسے تضرعا و خفیہ گڑگڑاتے ہوئے اور چھپکے لئن انجانا جب وہ انجانا اگر وہ بچا دیتا ہے ہم من ہادی اس سے لنکوننا تو تم بن جاتے ہو من الشاکرین. لئن انجانا اگر تم بچا دو گے ہمیں انجانا گھر میں بچا دیا تو نے ہمیں اس سے من ہادی اس سے لنکوننا تو ضرور ہم بن جائیں گے من الشاکرین شکر ادا کرنے والے ہو جائیں گے. قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ینجیکم نجات دیتا ہے تمہیں منہا اس سے ومن کل کرب ومن کل اور ہر قسم کی آفت یا مصیبت سے. ثم پھر انتم تشرکون پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو تم اسے شریک بناتے ہو. قل کہہ دیجئے هو القادر علی وہ قادر ہے اس پر ان یبعث علیکم کہ وہ اٹھائے تمہیں یا آپ بھیجے تمہیں عذاباً کہ بھیجے تم پر بھیجے کوئی عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے او من تحت ارجلکم یا تمہارے پیروں کے نیچے سے او یلبسکم یا وہ بنا دے تمہیں یا چکھائے تمہیں شیعان تمہیں بجا دے تمہیں شیعان فرقے گروہ یعنی کر دے ویذیق اور وہ چکھا دے تمہیں بعضکم بعض بعض کو تمہارے بعض کی لڑائی کا مزہ وہ تمہیں فرقوں میں تقسیم کر دے خود میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے. انظر دیکھیے آپ دیکھیں کیف کس طرح
نصرف الآیاتی، ہم پھر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لعلہم، تاکہ وہ یفقہون، وہ سمجھ جائیں۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ جیسے وہ القاہر، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تم پر، ہر انسان پر، فوق قاہر، اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے۔ عباد یوسف علیکم حفظہ، اور وہ بھیجتا ہے اپنے رسولوں کو تم پر نگہبان، یعنی فرشتوں کو کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ جب تک انسان کو اس کی مدت پوری نہیں ہو جاتی، پڑھا جب تک مدت تو پوری کرے گا اس وقت، جب تک اس کی، میں نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو دوبارہ پھر لوٹا دیتا ہے، اس وقت تم لوٹا دے، جب تک تم اپنی مدت، جب تک وہ اپنی مدت پوری نہ کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ جب تک انسان اپنی اس کی موت کا وقت آ نہیں جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں اس کے باڈی گارڈ کے حیثیت سے، جو اس کے ساتھ ہر وقت موجود ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کو آپ بہت سے لوگ خود بھی کبھی آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں، اور آپ سنتے بھی ہیں کہ بہت کبھی آپ دیکھتے ہیں اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے، مگر انسان جو اس سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے ہیں جو اسے بچا لیتے ہیں جب تک اس کی موت آتی نہیں۔ یعنی ہم جو ڈرتے رہتے ہیں موت سے، ہمیں موت اس وقت تک آئے گی نہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارا وقت جو لکھا وہ آئے گا نہیں۔ اور ہم اکثر سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، جیسے ہم نے دیکھا نا پچھلے کوئی سال 1.5 سال پہلے ایک حادثہ ہوا جہاز کا، اور اس میں سے 2 شخص بچ بھی گئے۔ ایک کا انٹرویو سنے، وہ کہتا ہے جی میری تو سیٹ سمیت میں تو جہاز سے باہر تھا، کتنے لوگ مر گئے لیکن اس کی موت نہیں آئی، تو وہ اس کو باقاعدہ اپنی سیٹ سمیت وہ جہاز سے باہر پڑا ہوا تھا، اس کو فرشتوں نے باہر لا کے رکھ دیا۔ آپ اپنے گھروں میں بھی آپ اکثر کبھی کبھی واقعہ سے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان پہ ویسے بھی فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور اس کے جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے لکھتے بھی، اس کو وہ پھر اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی وہ لکھتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جیسے سورہ راز میں فرماتا ہے نا کہ لہو موقعات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے لیے اس کے آگے اس کے پیچھے ایک بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں تو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور بھی فرماتے ہیں جیسے سورہ قاف میں ہے، اذا یتلقى المتلقیان عن الیمین والشمال قعید، جب اس کے ہر قول و فعل کو 2 لینے والے لیتے ہیں جو دائیں اور بائیں طرف اس کے بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی بات وہ شخص نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگراں ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو ایک ایک لفظ جو بولتے ہیں وہ ہمارا ایک ایک لکھا جاتا ہے۔ اب جب ہم جو بات کر رہے ہیں، اب جو کوئی بھی شخص بات کرتا ہے تو ایک ایک بات اس کی لکھی جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ بہت انسان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھے ہیں جو ہماری ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ اور اچھی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک دائیں والا فرشتہ لکھتا ہے، اور اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی برا کام کرتے ہیں تو وہ بائیں والا فرشتہ لکھتا ہے۔ کوشش کریں کہ بائیں والے فرشتے کو لکھنے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ اگر غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے معافی مانگ لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتے ہیں کہ اس کو حکم دیتے ہیں اسے مٹا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں ہر وقت ہم پہ ایک موجود ہیں فرشتے جو ہمیں رات و دن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات و دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے باری باری آتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے عصر اور فجر کی نماز میں سب جمع ہو جاتے ہیں۔ اور فرشتے جو رات کو تم میں رہے تھے اور اوپر چڑھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ تم سے خوب واقف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک حرکت سے واقف ہے، وہ تو جانتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جو ہم گئے یعنی فجر کی نماز کے وقت گئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، جب ان کے پاس سے گئے تو اس وقت بھی وہ نماز، جب آئے تو اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ اسی لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اور عصر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی کہ اس وقت فرشتوں کے آپس میں یعنی ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، اس وقت اس انسان کو ہر حل فیر بھی لکھا جاتا، مگر اس وقت وہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تو اس وقت بھی وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا، تو ہم آئے اس وقت وہ نماز ہی پڑھ رہا تھا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی گواہی لے لیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثم ردو، پھر وہ لوٹائے جائیں گے
इलल्लाहि मौला, वो अपने मौला की तरफ से उनका हकीकी मौला है। हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हुम युफ़र्रितून, और वो फिर उसको फौत करते हैं, यानी फरिश्ते फौत करने वाले फरिश्ते, जब उसकी मौत आ जाएगी तो हमारे फरिश्ते आएंगे और उसको उसको फौत कर देंगे, यानी उसके उसकी जान निकाल लेंगे। वह हुम युफ़र्रितून, और उसमें कोई कोताही नहीं करते, यानी जिससे मौत निकाल उसके जो जान उसकी जाए निकालेंगे उसमें भी कोई कोताही नहीं करते। उसको ऊपर तक पहुंचाने में भी कोई कोताही, अल्लाह के पास पहुंचाने में भी उसकी कोई कोताही नहीं करते, ना उसके अमाल में और ना उसकी और किस चीज़ में। यानी कि जब मौत का वक़्त आ जाएगा तो रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता और दूसरे जो मददगार फरिश्ते हैं, बग़ैर किसी ताख़ीर के उसकी रूह कब्ज़ कर लेंगे, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जैसा भी उस अल्लाह तआला का हुक्म होगा, जैसी वो रूह होगी उसको, अगर वो नेक रूह होगी तो इल्लीन में, और अगर वो बद होगी, फाजिर होगी, तो सिज्जीन में महफूज कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला का क़यामत के दिन तमाम रूहों की पेशी अल्लाह के हुज़ूर होगी, वहुम युफ़र्रितून। आगे तमाम रूहों की पेशी अल्लाह के यहाँ होनी है, सबको एक साथ, सबको मौलाउल हक़ उस अल्लाह ताला के सामने पेश कर दिया जाएगा, और वो उसी को, वही है हाकिम और वही हिसाब लेने वाला है। आप सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैयत के बाद फरिश्ते आ जाते हैं, जब उसकी मौत आती है तो फरिश्ते आ जाते हैं। फिर आदमी नेक हो तो वो कहते हैं कि ए पाक जान निकल, आके तू पाक जिस्म में थी, निकल आ, तू काबिल सताइश है, तुझे सुकून खुशबूदार फूलों, नाराज ना होने वाले रब की खुशखबरी, तो अल्लाह के ताला की तरफ से खुशखबरी सुनाते हैं। उससे बार बार ये कहा जाता है हत्ता कि रूह निकल आती है, फिर उसे आसमान तक पहुंचा दिया जाता है, उसके लिए दरवाज़ा खोलने का कहा जाता है। तो जब आसमान के फरिश्ते पूछते हैं कौन है, तो कहा जाता है कि फलां है। वो कहते हैं कि पाक नफ्स को खुश आमदीद हो, अच्छे जिस्म में थी, दाखिल हो जाओ साल में, तू तू काबिल सताइश है, तुझे आराम, खुशबूदार फूल और ना नाराज होने वाले रब की खुशखबरी। हमेशा उसे यही कहता जाता कहा जाता रहता है, हत्ता कि उसे उस आसमान तक पहुंचा दिया जाता है जहां अल्लाह ताला की ज़ात ग्रामी है। अल्लाह तबारक व तआला का नेक रूह है तो उसे आसमान के उसके दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं, और फरिश्ते भी उसकी खुशखबरी सुनाते हैं। और फरिश्ते किस तरह सुनाते हैं, वो पहचान दे किस तरह है। शख्स रोज़ाना अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करता है, रोज़ाना कुरान पढ़ता है, तो फरिश्ते उसकी आवाज़ को पहचानते हैं, उनको पता होता है कि कौन शख्स पढ़ रहा है। ये, और मगर जिस शख्स को कभी उसने पढ़ा ही नहीं, अल्लाह को किसी याद ही नहीं किया, तो फिर फरिश्ते उसको आगे से जवाब दिया के आ रहा है कि क्या देंगे। जब इंसान नेक होगा तो उसकी फिर इल्लीन में, कि इल्लीन में उसको दाखिल कर दिया जाता है, यानी कि ये नेक रूहों के रहने की जगह है। और शख्स अल्लाह ना करे अगर बुरा हो तो फरिश्ते उसे कहते हैं कि खबीस जान निकल आ, तू खबीस जिस्म में थी, निकल आ, तू काबिल मजम्मत है, तुझे गर्म पानी पीप और उस तरह कर बहुत से अजाबों की खुशखबरी हो। उससे बार बार ये कहा जाता था कि वो बाहर निकल आती। फिर जब आसमान खोलने का कहा जाता उधर से पूछा जाता कि कौन है, जवाब दिया जाता है कि फला, तो कहा जाता है कि इस खबीस जान को जो खबीस जिस्म में थी हरगिज खुश आमदीद नहीं, तू वापस लौट जा कि तू काबिल मजम्मत है, तेरे लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जा सकते। चुनांचे उसे आसमान से वापस लौटा दिया जाता है, और फिर उसे कब्र में ले जाया जाता है, कब्र में उसके फिर लौटा दिया जाता है। ये अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है। फिर कब्र में जब लौटाया जाता है, हर रूह तो एक दफ़ा नेक आदमी की भी आएगी और उसकी भी आएगी, और कब्र में फिर नेक आदमी होगा तो उसके साथ क्या होगा। और फिर आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, फिर नेक आदमी को बिठाया जाता, उससे कहा जाता है किस दीन पर था, वो कहता है दीन इस्लाम पर। फिर उससे पूछा जाता है कि तू शख्स के मुतालिक क्या कहता है, यानी आप के बारे में तू क्या कहता है। वो जवाब देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हमारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़ेह दलीलें और खुली निशानी लेकर आए थे, सो हमने उनकी तस्दीक की। तो उसके लिए आग की तरफ एक खिड़की खोली जाती है, और उसे दोज़ख को देखता है, वो एक दूसरे को खा रही होती है। उससे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने तुझे इससे बचा लिया। फिर उसके लिए जन्नत की तरफ की खिड़की खोल दी जाती है, सो उसकी रौनक और नेमतें देखता है, उसे कहा जाता है यही तेरा ठिकाना है। और उससे कहा जाता है कि दुनिया में यकीन पर था और उसी पर फोत, और अल्लाह चाहे तो यकीन पर ही तू उठेगा। और जब बुरे आदमी को कब्र में बिठाया जाता है तो उसे परेशान और घबराया हुआ होता है, उससे कहा जाता है किस दीन पर था, तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता। उससे पूछा जाता है उस शख्स के मुतालिक क्या कहते तुझमें भेजा गया था, वो कहता है मैंने लोगों को कुछ कहते सुना था, मैंने लोग वैसे ही कहते जैसे लोग कहा करते थे।
یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں نا قرآن پڑھتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور یہ جو سنی سنائی باتوں پہ جو ہے پھر وہاں پہ وہ یہی کہے گا میں سنا سنایا کرتا تھا فلاں میں جیسے سنتا تھا ویسے پھر وہاں پہ جواب دے گا ویسے ہی کہہ دیا کرتا جیسے لوگ کہتے تھے یعنی اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا نہ اس نے قرآن پڑھا نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہ حدیث کے متعلق اس نے کچھ پڑھا تو پھر وہاں پہ ایسے ہی جواب دے کہ میں وہی دیکھتا تھا جو کہہ دیتا تھا جو میں لوگوں سے سنا کرتا تھا تو پھر اس کے لیے جنت کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی جنت کی طرف کھڑکی کھولی جاتی اس کے رونق اتر اتار کے دیکھتا اسے کہا جاتا ہے اس کی طرف دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے محروم کر دیا ہے پھر اس کے لیے آگ کی طرف کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کی طرف دیکھتا ہے تو ایک دوسرے کو کھا رہی ہوتی ہے اس سے کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا ٹھکانہ تو شک میں تھا اسی پر تجھے موت آئی اور اللہ نے چاہا تو اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا پھر اس کو عذاب دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے بچائے اور ہمیں یقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توحید پر اللہ ایک اللہ کی وحدانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک ہمیں اٹھائے ہمیں یقین کے ساتھ اٹھائے اللہ کے قرآن ہم بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرآن پڑھا تو ہمیں یقین آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی ہی حساب لینے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے میں اللہ کو کوئی دیر نہیں کرتی پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ومن ينجيكم من ظلمات البر والبحر اور تم کو کون ہے جو تمہیں خشک سمندر کے دونوں سے نجات دیتا ہے تضرعا وخفیا تدعونه تضرعا وخفیا تم اسے گڑ گڑا کر خفیہ طور سے پکارتے کیا ہے لئن انجانا من الحاذرین لنکونن من الشاکرین اگر بے شک اگر ہمیں اس سے نجات دے تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ قل اللہ ينجيكم منها پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سے نجات دیتا ہے اور ہر اس کرب سے اس کر سے اللہ تعالیٰ ہی نجات دیتا ہے مگر پھر اس کے بعد تم پھر شریک بنا لگ جاتے ہو لنکونن من الشاکرین ننجيكم منها من كل كرب ثم انتم تشركون پھر اس کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ وہی ہے جو خشکی میں تری میں تاریک میں جو مجبور ہے جو کوئی شخص جنگلوں میں بھی صحراؤں میں جو کوئی حیران پریشان رہتا ہے اس کو وہی ہے جو نجات دیتا ہے اس کے علاوہ تو کوئی نہیں وہی واحد لا شریک له ہم نے جیسے پڑھا پہلے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر کوئی اپنے بندہ اپنے بتوں کو اور اپنے معبودوں کو بزرگوں کو سب کو بھول جاتا ہے جب وقت پڑتا ہے پھر ایک اللہ ہی کو یاد کرتا ہے پھر خوب گڑ گڑاتا ہے پھر یہ بھی کہتا ہے تو نجات دے دی تو ہم تیرے شکرگزار بندے بن جائیں گے تو بعد میں پھر وہی اپنی حرکتوں پہ آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں آیت 63 امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریح بشرا بین یدیہ رحمتہ یا وہ تجھے تو خشک اور سمندر کے ظلم میں راہ دکھاتا ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے الہ مع اللہ کیا کوئی اور الہ ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے تعالی اللہ عما یشرکون بہت بلند اللہ جو تم شریک ٹھہراتے ہو ایسا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سنیے سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّتْكُمُ الضَّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچے تم اس کے سوا تمہیں جن پکارتے تو گم ہو جاتے ہیں سوائے اس کے سب گم ہو جاتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاكُمْ پھر وہ تمہیں بچا کر إِلَى الْبَرِّ خشکی کی طرف لے آتا ہے اعرضتم تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا انسان ہمیشہ سے ہی ناشکر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے خالص عبادت کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ پھر جب اسے نجات دے دیتا ہے إِلَى الْبَرِّ خشکی کی طرف إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ تو پھر وہ اچانک شریک بنا لگ جاتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے پھر سب بھول جاتے ہیں یہ واقعہ ہم نے سمندر اور ہم نے جیسے پچھلا پڑھا کہ سیدنا جو فتح مکہ اکرمہ جو تھے ابو جہل کے بیٹے ان کے ساتھ واقع تھے جب اسی طرح وہ جب انہیں سنا کہ اللہ کو کے سوا کہ سب کو چھوڑ دیا لوگوں نے اللہ کو پکارا پھر انہوں نے وہ ایمان لیا ایسی بات پہ کہ جب اللہ کو یہاں پہ اللہ نجات دے گا وہاں پہ اللہ نجات دینے والا ہے اللہ تعالیٰ جس نے کسی کو اگر ہدایت کی توفیق دے تو اس طرح بھی دے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو بچاتا ہے تمہیں ہر اندھیرے سے چاہے وہ تری میں ہو چاہے خشکی میں ہو پھر اسی کو ہم پکارتے ہیں اور جب نجات ہے پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ شرک کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم اور یہی ہے وہ اگر
وہ ہر چیز پر قادر ہے کہ اگر وہ بھیج دے تم پر عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے، تمہارے اوپر سے مراد یہ کہ جیسے طوفان ہو گیا، بارش ہو گئی، کبھی بجلی کا گرنا ہو گیا، تیز آندھی ہے، پتھر کی بارش اوپر سے آ گئی، ومن آتاتی ارجلکم، اور تمہارے نیچے سے یعنی دریاؤں کو ایسے سیلاب آیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، زمین دھنس جاتی ہے، یہ سارے عذاب نیچے سے آتے ہیں۔ یا ایک اور طریقہ ہے کہ وہ او یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم بعض بعض، کہ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ دے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی اور فرقے ہوتے اللہ، تو پھر اللہ کو کسی سیلاب، کسی کا نہ سیلاب کی ضرورت ہے نہ کسی اور عذاب کو بھیجنے کی، پھر خود ہی آپس میں لڑیں گے، آپس میں لڑ کے مر جائیں گے۔ اپنے یہاں کتنے تعصب ہے، ایک دوسرے کو جان کے پیاسے ہیں، شیعہ سنی سے لڑ رہا ہے، اور بھی ہمارے یہاں جو صوبوں کے جو ایک دوسرے سے نفرت ہے، اس طرح ایک جگہ رہنے والے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ہمیں بانٹ دیے تھے، اور یہ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور یہ اگر صرف سب لوگ ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب پر اگر سب راضی ہو جائے تو پھر یہ نہ فرقہ بندی ہو، نہ لڑائیاں جھگڑے ہوں، اور اس میں آتا ہے ہر کسی اپنی مرضی کی باتیں منوا رہا ہے، ہمارے یہاں یہی ہوگا، ایک دوسرے نفرتیں ہوں گی، ایک دوسرے کا مار پٹائی ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن وقاص کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی طرف سے، آپ کہتے ہیں کہ جی صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک ایسی رات میں حاضر رہنے کا شرف حاصل ہوا جو ساری رات آپ نے نماز پڑھتے ہوئے گزار دی، یا تک صبح ہو گئی تو آپ نماز سے فارغ ہوئے، تب میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آج تو ساری رات آپ نے اس طرح نماز میں گزار دی، تو میں نے آپ سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تو آپ نے اس طرح نماز ادا کی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہ شوق اور ڈر پر مبنی نماز تھی، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری 2 دعاؤں کو تو شرف قبولیت نواز دیا، اور ایک سے مجھے روک دیا گیا۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں اس طرح ہلاک نہ کرے میری امت کو جس طرح اس نے ہم سے پہلی امتوں کو ہلاک کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کوئی ایسا زلزلہ آئے یا کوئی ایسا عذاب آئے، سیلاب آئے کہ سارے کے سارے میری امت تباہ ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول کر لی۔ جب میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ ہم میں سے غیر کا ہمارے دشمن کو کسی ہم پر غالب نہ کر دے، یعنی ہم پر کوئی دشمن اس طرح غالب نہ آئے کہ میری ساری قوم ہی میری ساری امت تباہ ہو جائے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں مختلف فرقوں میں تقسیم نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعا سے روک دیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہونا ہی تھا، یہ کہ اللہ کو تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس قوم نے علم تھی کہ امت محمدیہ جو اختلاف واقع ہوگا ان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے نافرمانی اور قرآن حدیث سے اعراض کرنے کی وجہ سے یہ ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ عذاب کی ایک شکل ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب اس کا تعلق یہ کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ قوموں کا اخلاق و کردار کے بارے میں ہمیشہ رہی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی تبدیلی آتی نہیں۔ فلن تجد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلن تجد سنت اللہ تبدیلا ولن تجد سنت اللہ تحویلا، کوئی تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی سنت کو تبدیل کر دے، اللہ کا طریقہ ہے، جو قومیں اس کی بات کو نہیں مانتی ہیں اس وقت پھر اللہ تبارک ان کا آپس میں لڑا دیتا ہے۔ یہ پھر ایک عذاب کی ایک شکل بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب بھی ہے، اور ہم پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سے بچائے۔ آپ سے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ہر فرقے ایک فرقے کے سوا دیگر سارے جہنم رسید ہوں گے، یعنی ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایک فرقہ ہم میں سے جنت میں جائے گا ڈائریکٹ، اور باقی سب جہنم میں جائے گا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا ہوگا، تو آپ نے فرمایا جو میری اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے گا، یعنی میرے مطابق میرے فرمان کے مطابق جو چلے گا وہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق کے لیے قیامت کے دن تک لڑتی رہے گی اور غالب رہے گی، یعنی ایک جماعت ایسی ضرور ہوگی جو ہمیشہ حق پہ رہے گی، اور وہی ہوگی جو اصل میں جنت میں جانے والی ہوگی، باقی لوگ بھی جائیں گے ضرور جس نے کلمہ پڑھا ہے، مگر اللہ رحم فرمائے، اپنا حساب کتاب دے کے پاک صاحب ہو کے، اور وہاں کا حساب کتاب دوسرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ان کو پاک کرے،
اس کے اندر کیوں نہ ڈائریکٹ جانے کی کوشش کریں. تو ہمیں صرف قرآن اور اللہ کے قرآن اور رسول ان کی بات پہ جو مانے گا، اللہ اور رسول کی بات پہ جو یقین رکھے، ان پہ اعتماد کرے گا، کسی اور کی ان کے خلاف بات نہ کرے. ایسے عائشہ صدیقہ کہتے میرے دین میں جو ہم نے نہیں کیا اس کو رائج کرے تو وہ پھر ہمیں سے پھر بدعات ہیں. بدعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچائے، اپنی طرف سے دین میں کوئی اضافہ نہ کرے. اللہ تبارک جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اور وہ دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد جو بھی اخباری خرافات ہیں ان کا کوئی دین سے تعلق نہیں. چاہے آپ کو کوئی کچھ بھی کہے، گستاخ رسول کہے، کچھ بھی کہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، دین وہی ہے جو آپ نے فرما دیا اور آپ صحابہ کرام نے اس کے مطابق جو عمل کیا، بس اسی پہ جو عمل کرے گا وہی جنت میں جائے گا. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی پہ چلائے اور اسی پہ قائم رکھے، اسی پہ ہماری موت ہو ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی جو اسی پہ موت دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی آج کے سبق کا کوئی سوالات بتائیں. چلیں ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ پھر کل. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.